الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، السلام علیکم. آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم منصب بیان فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نازل ہونے والے الذکر یعنی قرآن حکیم کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اسے کھول کر بیان کرتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. اور قرآن میں 4 مقامات پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تعلیم دیتے ہیں. اس کے تعلیم کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ان کی قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، موقع و محل کے اعتبار سے بتاتے ہیں کہ کون سی آیت سے کیا دلیل نکلتی ہے. جب آپ موقع محل کے اعتبار سے قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں تو گویا وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے اور یہ مدلول ہے. اور اسی طرح یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یعنی قرآن حکیم صرف پڑھ کر نہیں سنا دیتے بلکہ قرآن حکیم کی تعلیم دیتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کتاب کو پڑھ کر سنا دیں، بلکہ تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مشکل مقامات کی وضاحت کی جائے، طلباء کے ذہنوں کو تک پہنچانے کے لیے، طلباء کے فہم کے نزدیک کرنے کے لیے اس کی عبارات کو آسان سے آسان تر بنا کر پیش کیا جائے، یہ تعلیم ہوتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح قرآن کی تعلیم دی ہے کہ قرآن کے مجمل مقامات کی تفصیل بیان کی، اس کے جو مشکل مقامات تھے اس کی تشریح کی، تفصیل بتائی. تو اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اپنے اقوال کے ذریعے فرمائی. یعنی آپ نے اپنے دہن مبارک سے قرآن کی تفسیر بتائی، اس کی تفصیل بتائی، اس کی تشریح بتائی، اور اسی طرح جو قرآن کے احکام تھے ان پر عمل کر کے دکھایا. اس طرح آپ نے قرآن کی عملی تفسیر دکھائی کہ قرآن نے جو احکام دیے ہیں ان پر عمل کیسے کرنا ہے، آپ نے یہ بھی کر کے دکھایا. مثلا قرآن میں آیا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو آپ نے جماعت میں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا کہ کس طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی حکم واقیموا الصلاۃ جو کہ مجمل تھا اس کی تفصیل بیان کی، اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی. اسی طرح قرآنی جو حکم ہے زکوٰۃ کا، اس میں بتایا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ سال میں کتنی بار ادا کرنی ہے. تو یہ سب تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، قرآن میں یہ تفصیل نہیں ہے. اسی طرح جو حج کے مناسک ہیں ان کی ترتیب اور اس کی تفصیل، اس کی جزیات کی ایک ایک چیز کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے فرمائی ہے. تو عزیزان من،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک ایک آیت کو کھول کر بیان کیا ہے اور ان کی قرآنی آیات کی خوب وضاحت کی ہے. تو یہی جو قرآنی آیات کی وضاحت ہے، تشریح ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے، اور یہ ذخیرہ علم جو ہے وہ علم حدیث کہلاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا جو بھی حکم جاری فرماتے تھے امت میں، اپنے پیروکاروں میں، وہ لازمی طور پر صحابہ کرام کو تو سکھاتے ہی تھے، لیکن اپنے اہل بیت کو بھی سکھاتے تھے. صرف دوسرے صحابہ کو ہی نہیں سکھاتے تھے، اپنے اہل بیت علیہ السلام کو بھی سکھاتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت تو آپ پر بطور نبی فرض تھی، مگر اہل بیت کی تعلیم و تربیت نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مربی ہونے کی حیثیت سے بھی آپ پر فرض تھی، کیونکہ اولاد کی تربیت، اہل بیت کی تربیت کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی بھی تربیت کی، ان کی تعلیم دی، دین کے تمام اجزاء بخوبی سمجھائے، سکھائے، ان پر عمل کرنا سکھایا، ان کا تزکیہ کیا، اور انہیں جو ہے وہ ایک مثال بنا دی. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی علیہ السلام جو ہیں وہ اس گھر کا دروازہ ہیں. تو غرض اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح ہمارے لیے قابل احترام، واجب الاحترام اور دین کا ماخذ ہیں، جس طرح دوسرے صحابہ کرام ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور قابل تعظیم ہیں. اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو ہمارے لیے واجب الاتباع قرار دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپسی پر مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں وہاں ایک تالاب آتا ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں. وہاں اکثر قافلے پڑاؤ کیا کرتے تھے پانی وغیرہ لینے کے لیے، جانوروں کو پانی پلانے کے لیے. تو آپ کے قافلے نے بھی وہاں پڑاؤ کیا. تو وہاں غدیر خم میں جب آپ نے پڑاؤ کیا تو یمن سے تشریف لانے والے بعض صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت کی، جن میں سیدنا بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. وہ خود انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا سیدنا بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کنندہ ہیں، شکایت کر رہے ہیں ان کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اور آپ نے فرمایا سیدنا بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے کہ کیا نبی یعنی میں تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز تر نہیں ہوں؟ اولا کا لفظ جیسے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ومن اموالہم انفسہم، کہ میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز تر نہیں ہوں. تو پھر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولا فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ اللہ جو علی کو عزیز کر رکھے، اس سے محبت رکھے، اس سے دوستی رکھے، اے اللہ آپ بھی اس سے دوستی رکھیے، اسے عزیز رکھیے. اور ومن والاہ والی من والاہ، اور جو اس سے دشمنی رکھے، من عادی من عاداہ، اور جو اس سے دشمنی رکھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ. تو اسی طرح آپ نے اسی مقام پر پھر ایک
بلی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک قرآن ہے جو اللہ کی رسی ہے آسمان سے لٹکتی ہوئی، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، بے نہیں اسی طرح اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تھامنے، ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے ہمیں۔ تو غرض قرآن، سنت اور اہل بیت، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک جز بھی آپ نکال دیں گے تو دین جو ہے وہ کہہ لیں کہ تباہ ہو جائے گا، دین کی شکل مسخ ہو جائے گی۔ تو غرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے جو اجزاء بھی، دین کے جو حکم بھی اپنی امت میں جاری فرمائے، اس کی تعلیم جس طرح باقی صحابہ کرام کو دی، بیانی ہی اپنے اہل بیت کو بھی اس کی تعلیم دی، اور اہل بیت کو آپ نے اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے آپ نے اپنی امت کو کہ وہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہیں، کیونکہ غدیر خم کے حوالے سے ہی ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ قیامت تک قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی قیامت تک اہل بیت یقینی طور پر قرآن کے احکامات پر عمل پیرا رہیں گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیشگوئی نہیں، دعا بھی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف پیشگوئی نہیں فرمائی کہ اہل بیت جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے، قرآن پر عمل پیرا رہیں گے، یہ آپ کی دعا بھی تھی، اور یقینی طور پر آپ کی دعا قبول ہوئی۔ تو اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونا دین سیکھنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے، دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر ہم دین کا صحیح فہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور قول یہی ہے کہ جن مسائل میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوا ہے ان میں ہم اہل بیت کی قول کو ترجیح دیں گے، اور انہوں نے یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عملی طور پر ایسا کیا بھی ہے، ان کے کئی فتاوی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ مثلا خمس کے معاملے میں انہوں نے اہل بیت کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ محض اخبار احاد کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچا، جیسا کہ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو جی سنی سنائی باتیں ہیں جو 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں ان میں کیا کون معاملہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، کوئی روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے، جان لیجیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کی جو تمام بنیادی چیزیں ہیں، جو دین کے تمام احکام ہیں بنیادی، وہ ہمارے پاس سنت متواترہ کے ذریعے پہنچے ہیں، نہیں جو احکام قرآن میں شامل نہیں ہیں یا جو تفاصیل قرآن میں شامل نہیں ہیں وہ ہم تک سنت متواترہ کے ذریعے پہنچی ہیں، وہ نری اخبار احاد کے ذریعے نہیں پہنچی، سنی سنائی خبروں کے ذریعے نہیں پہنچی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں، خاص طور پر جو دین کے احکام ہیں، بنیادی احکام ہیں، انہیں جب ہم ان کا تتبع کرتے ہیں، ان روایات کی تلاش کرتے ہیں کہ وہ کن کن صحابہ سے ہم تک پہنچی ہیں،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک حدیث 20 صحابہ سے نقل ہوئی ہے، اور صحیحین کی جو احادیث ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے جن کی 4 صحابہ سے سند موجود ہے. صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی ان کی نقل ثابت ہے. سنت متواترہ کے بارے میں جو محدثین ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام کی ایک جماعت، صحابہ اکرام جب تعریفات میں ڈیفینیشنز میں بات کی جاتی ہے، صحابہ اکرام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس میں اہل بیت بھی شامل ہیں. یعنی وہ اہل بیت کو نکال کر نہیں ہوتا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس میں جب کسی ڈیفینیشن میں صحابہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت بھی ان صحابہ میں شامل ہیں. تو بہرکیف محدثین کرام نے جو لکھا ہے کہ جو حدیث صحابہ کرام کی ایک جماعت یعنی بشمول اہل بیت سے نقل ہوئی ہے اور صحیح سند سے محدثین تک پہنچ گئی ہے، تو ایسی احادیث اکثر محدثین کی اصطلاح میں مشہور ہیں، اور اصولیوں کی اصطلاح میں اسے سنت متواترہ یا حدیث متواترہ کہتے ہیں. جس حدیث کو محدثین مشہور حدیث کہتے ہیں، صحابہ کرام میں مشہور کے اعتبار سے مشہور کہہ رہا ہوں میں، جس حدیث کے بارے میں صحابہ کرام محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام میں مشہور تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث متواتر ہے. اور اصولیوں کی اصطلاح میں یعنی اصول فقہ جنہوں نے وضع کی ہیں ان کی اصطلاح میں ایسی حدیث کو سنت متواترہ یا حدیث متواترہ کہتے ہیں. اور دین کا جو معتبر حصہ ہے، دین کے جو احکام ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ سنت متواترہ کے ذریعے پہنچے ہیں. ایک تو دین کا بنیادی حصہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے، اب قرآن میں جن چیزوں کی تفصیل نہیں ہے ان کی تفصیل بھی ہمارے پاس سنت متواترہ کے ذریعے پہنچی ہے. اور سنی سنائی خبروں اور اکا دکا روایات کے ذریعے نہیں پہنچی. راہ چلتے کسی شخص سے یا راہ چلتے کسی مسافر سے محدثین نے پوچھ کر نہیں لکھی وہ روایات، بلکہ جو جید صاحب علم تھے، علم حدیث کا جن کے پاس ذخیرہ تھا، ان لوگوں سے آپ محدثین نے روایات نقل کی ہیں اور جن کو آپ قابل اعتماد سمجھتے تھے ان سے نقل کی ہیں. تو غرض سنت متواترہ کے بارے میں ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ سنت متواترہ ایک ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جسے کم از کم 4 صحابہ یا اس سے زیادہ 4 سے زیادہ صحابہ کرام روایت کرتے ہوں، اور اہل بیت بھی ان صحابہ میں شامل ہیں. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول امت میں صحابہ کرام میں مشہور ہو اور اہل بیت اس سے ناواقف ہوں. ایسا ہونا ممکن نہیں. تو جو حدیث جو سنت 4 صحابہ کرام سے صحیح سند سے ثابت ہے اور وہ خیر القرون میں یقینی طور پر ایسی سنت جو ہے وہ رائج رہی، اس کا رواج رہا، ایسی سنت پر خیر القرون میں عمل ہوتا رہا. اور تاہم اس میں ایک استثناء یہ ہے کہ اگر کوئی روایت ایسی ہو جو
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا ہو جسے، یا قرآن نے اسے منسوخ کر دیا ہو، تو وہ سنت متواترہ نہیں کہلائے گی، صرف اس میں یہ استثناء ہے۔ باقی عمومی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، عمومی نوعیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو روایت 4 صحابہ کرام بشمول اہل بیت العظام سے منقول ہے اور صحیح سند سے منقول ہے، تو ایسی حدیث سنت متواترہ ہے، حدیث متواترہ ہے، اور وہ ایسے ہی قطعی ہے کہ جیسے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے خود سن رہے ہیں۔ اور یہی وہ سنت متواترہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنت متواترہ کو یہ درجہ حاصل ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کریں۔ اللہ سے مراد قرآن ہے اور رسول سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصول سرخسی میں اس کی وضاحت کی ہے، اس کو واضح طور پر لکھا ہے کہ جس چیز کی طرف پلٹا جائے گا، اور رسول چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو رسول کی طرف تو رجوع ہم نہیں کر سکتے، تو ان کی جو سنت متواترہ ہے کیونکہ وہ غیر متنازع ہے، متفقہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف ہم پلٹیں گے، اس سے اپنے جو ہے کہہ لو کہ فیصلہ لیں گے کہ کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے۔ تو یہ اس سے ہمیں ایک اصول سامنے آ گیا کہ وہ اخبار احاد جن کی وجہ سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، فقہی معاملات میں، فقہی امور میں جو فروعی اختلافات ہیں، وہ عموماً اخبار احاد کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں۔ یعنی اخبار احاد یعنی ایک جو عالم ہیں ان کے نزدیک ایک جو حدیث ہے وہ راجح ہوتی ہے، اور کسی دوسرے عالم کے نزدیک دوسری حدیث راجح ہے، خبر واحد جو اخبار واحد کی نوعیت کی۔ اور وہ جب ان اخبار احاد کا چونکہ ٹکراؤ ممکن ہے، ان میں تعارض ممکن ہے، اس لیے اس تعارض کی وجہ سے پھر فروعی معاملات میں، فروعی مسائل میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسے قرآن کے بعد سنت متواترہ پر پیش کیا جائے۔ جو چیز قرآن اور سنت متواترہ سے مطابقت رکھتی ہے، قرآن اور سنت متواترہ سے زیادہ قریب ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز اہل بیت کا عمل، قول و عمل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور ایک حدیث میں قرآن اور سنت بھی ہے، تو دونوں کو ہم لیں گے، سنت کو بھی اور اہل بیت کے تعامل کو بھی، ان کے قول و فعل کو بھی۔ تو بہرکیف ہم اب ہمارے نزدیک وہ چیز راجح ہوگی کہ جو قرآن، سنت اور اہل بیت کے تعامل سے مطابقت رکھتی ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں بات کو کہ ہمارے نزدیک وہ قول، وہ رائے راجح ہوگی جو قرآن، سنت متواترہ اور اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مطابقت رکھتی ہوں۔ جو رائے قرآن، سنت متواترہ اور اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تعامل سے مطابقت نہیں رکھتی، وہ ہمارے نزدیک قابل التفات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔